اب ریڈیو میں تنخواہوں کا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا. وہ مطلب خاص کر وہ جو چلیسے والا اس پہ تو میں بھی امیدوار ہوں. قرآن سے قبل میں کچھ پوائنٹس جو اس اسکیم کے حوالے سے تھی آج اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے پیش نظر ریفر کروں گا، جس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ لاسٹ میٹنگ میں حج اسکیم کو عمرہ اسکیم میں کنورٹ کرنے کی پرپوزل آئی تھی، جو کہ تمام ملازمین میں پرزور اپیل کی گئی تھی، اور اس کے بعد حج کمیٹی کے جتنے بھی ممبرس تھے تمام نے پرپوز کر کے ڈی جی صاحب سے اس حج اسکیم کو عمرہ اسکیم میں کنورٹ کیا گیا تھا. اور اس کے بعد اسی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ تمام انتظامات جتنے بھی ہوں گے یہ ایم ایف برانچ اس کے ارینجمنٹس وغیرہ کرے گی. اس کے علاوہ عمرے کے حوالے سے جتنے بھی انتظامات ہیں، جس میں ایئر ٹکٹ ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں رہائش کا بندوبست ہے، پاسپورٹ کا انتظام ہے، اور ویزے کا انتظام بھی جو اس میں شامل تھا وہ ایم ایف برانچ ارینج کرے گی. اور جس میں تقریباً یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1237 کنٹریبیوٹرز ابھی تک جو ہیں وہ ابھی تک پے کر رہے ہیں اپنی سرگرمیوں سے. آج انشاءاللہ عزیز 3 خوش نصیب اس پر راضی ہیں عمرے کی سعادت سے فیض یاب ہوں گے. ان تمام فیض یاب جو کامیاب ہوں گے ان میں جو سہولیات دی جا رہی ہیں ان میں سر فہرست پاسپورٹ کی فیس بھی اس میں شامل ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں 4 زیارات کا جو ارینجمنٹس ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ فوڈ بیوریج اکاموڈیشن اور دیگر سہولیات بھی اس میں شامل حال ہیں. ابھی وقت بہت شارٹ ہے، جس میں میں نہایت ادب سے قابل احترام ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سے ملتمس ہوں، سر آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے پہلے تقسیم کی پرچے نکالیں. جناب ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان. اگو بیٹھنا جی، اگو ذرا بیٹھنا. دلوں کی دھڑکن تیز ہو رہی ہیں. آگے سے بچنا بھائی جان. سر حیات اللہ خان پی بی سی بی ایس کوئٹہ سے، یہ ڈیسٹینیشن کے براڈ کاسٹنگ عاقل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کا بندہ ہے نا. جی سر، میری طرف سے کھانے کی دعوت کر اور تاکہ باقی پھر دعا سر. دوسری پرچی کے لیے سر آپ سے مبارک. دوسری پرچی کے لیے ڈائریکٹر صاحبان میں سے رائلہ تسلیم صاحب پروگرام. دوسری کچھ نصیب کون ہے جی ابھی پتہ چلے گا. سر یہ واجد قدیر ہے، نائب قاصد واجد قدیر ہیں، نائب قاصد مظفر آباد سے. ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہے. واجد قدیر صاحب نائب قاصد مظفر آباد سے. ایچ پی ٹی مظفر آباد. واجد قدیر صاحب نائب قاصد ہیں، ماشاء اللہ بہت مبارک ہے. تیسری پرچی کے لیے سر آپ سے سر لکی بندہ کون ہے سر؟ ڈپٹی کنٹرولر ہے محمد عقیل صاحب، پی بی سی ہیڈ کوارٹر اسلام. ماشاء اللہ یہ بھی انجینئرنگ ہے سر.
میں ڈائریکٹر جنرل ریڈی پاکستان سے ملتمس ہوں کہ سر آپ اپنے سنہری روپ سے ہم سب کو فیضیاب فرمائیں سر. ریڈی پاکستان مبارک عمر کی ٹکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک کو بتایا پہلا گزاری گیا ہے فوراً آؤ سر. آپ سے آؤ نیچے ہی آ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہم سب کو اس نے یہ موقع دیا کہ ہم اس بابرکت تقریب میں شریک ہوئے. دیکھیں اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حرم ہیں ان کی زیارت سے مستفید ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت بخشے. ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. اللہ کسی کو بلاتا ہے تو اس کے در پہ جاتا ہے. اور اب کیونکہ مجھے کبھی کبھی آپ سب لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملتا ہے تو میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے کچھ چیزیں ریڈیو کے متعلق کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری باتیں توجہ سے سنیں گے. اچھا، سب سے پہلا آپ کو ایک اچھی خبر یہ شاید آپ تک پہلے پہنچ چکی ہو کہ آپ کی جو تنخواہوں کا مسئلہ تھا 30 جون 2024 تک کا، وہ الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے ہمارا حل ہو گیا ہے. ہمیں منسٹری نے 90 کروڑ کی اضافی گرانٹ دی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اس فکر میں مبتلا ہو کہ جی 30 جون تک پتہ نہیں ہماری تنخواہ جون میں ملے گی یا نہیں ملے گی، مئی میں ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر یہ 90 کروڑ نہ ملتا تو پھر ہمارے پاس اپریل کے بعد بھی تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے. اچھا، ایک تو آپ کو، اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ اب ریڈیو میں تنخواہوں کا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم غلطی یہ کر رہے تھے کہ ایک کوارٹر کی گرانٹ اس سے پچھلے کوارٹر میں مانگ رہے تھے، اور پھر اس کوارٹر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے اگلے کی ایڈوانس مانگ رہے تھے. میں اس کو سادہ زبانوں میں یہ کہوں کہ جی ہم بشیر کا ادھار اتارنے کے لیے نذیر سے پیسے لے رہے تھے، پھر نذیر کا ادھار اتارنے کے لیے رفیق سے لے رہے تھے، اور پورے محلے میں گندے ہو چکے تھے. تو اب ایسا نہیں ہے. اب ہماری جب نیکسٹ ایئر کا بجٹ ہوگا وہ ہم نے بنایا اسی طرح کا ہے، پریزنٹ بھی اسی طرح کا کیا ہے کہ ہمیں اگر وہ منیمم ریکوائرمنٹ پہ بھی ہمارے وہ پیسے ریلیز کریں تو آپ کی تنخواہوں اور پینشن کے پیسے انشاءاللہ کم نہیں پڑیں گے، وہ ہمارے پاس دستیاب ہیں. ایک تو آپ کو یہ سوچنا. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ ہم کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے کہ تاکہ ریڈیو کی انکم بڑھائی جائے. تو اس میں اکیڈمی کا ہم نے اپنا کورس شروع کروایا، پھر ہم نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہم اس جگہ کو کوئی اور آ کے یوٹیلائز کرے، جس کو انگریزی میں کو یوٹیلائزیشن کہتے ہیں. تو اس پہ بھی الحمدللہ ہمیں 40,000 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے ہماری بیڈ آفر آئی ہے. ہم 2 گھنٹوں کے لیے اگر کسی کو دیں گے تو 80,000 روپے ہمیں روزانہ کے حساب سے ملے گا. اچھا، اس میں بھی ہم ہاں جی. اچھا، اس سے بھی بڑی جو اچیومنٹ ہے وہ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ. آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ علی پور فراش میں ہمارے ایک نیم مکمل ڈھانچے تھے جو بڑے 2007 کے بعد خالی پڑے تھے، ان کا کوئی مصرف نہیں تھا، وہ ضائع ہو رہے تھے. تو ایک سرکاری ادارہ ہے نیشنل ہیلتھ اکیڈمی NHA، ہم نے کسی پرائیویٹ پارٹی کو نہیں دیا، ان سے ہمارا فائنل ہو گیا ہے. وہ ہمیں 40 لاکھ روپے پر منتھ اس کا کرایہ دیں گے، اور آپ سب لوگوں کو 50 لاکھ روپے مہینے کی فری ٹریٹمنٹ دیں گے. اور وہ پورے پاکستان میں ہوگا. آپ اللہ نہ کرے کسی کو اس کرب سے گزرنا پڑے. وہ ڈائلیسس میں
اور 3 بیماریوں اور میں 100% فری ٹریٹمنٹ دیں گے, OPD فری ہوگا, اور آپ وہ ہمارے معاہدے میں لکھا جائے گا کہ 50 لاکھ روپے تک کا مہینے کا وہ پر منتھ ہم آپ ریڈیو کے لوگوں کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیں گے, اور 40 لاکھ روپے مہینہ اس کا ہمیں کرایہ دیں گے. بڑی بات. تو یہ بھی ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ باقی ہم جن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہماری تقریباً قریب ہم اس کے پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک اور بریک تھرو اس کا ہم نے اخبار میں اشتہار دیا ہوا ہے کہ ہم وہیں علی پور فراش میں 4 گراؤنڈ بنا رہے ہیں, کرکٹ کا, فٹ بال کا, اسکیٹنگ کا اور جمنیزیم کا. اچھا, وہ بھی اس طرح بنے گا کہ وہ ایک پرائیویٹ پارٹی آ کے وہ بنائے گی, آپ سب لوگوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے وہ فری ہوگا, اس میں کوئی پیسے چارج نہیں ہوں گے, اور ساتھ ہی وہ ہمیں جو ہمارے پاس اب تک کی آفر ہے 28 لاکھ روپیہ فی مہینہ, اس کا بھی ہمارا کرایہ شروع ہو جائے گا اور وہ 3 مہینوں کا کرایہ ہم ایڈوانس لیتے جائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ باقی چیزیں کیونکہ ہماری ابھی اس کی کیا کوئٹہ والی کون, ہاں چلے میں سمجھ رہا کوئی کوئٹہ میں دوسری شادی والا کیونکہ جی وہ کسی بندے نے پوچھا کہ یہ دوسری شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے نا, تو اس نے کہا جی انٹرویو کر لیتے ہیں نا. وہ کسی نے 60 سال والے بندے سے پوچھا, اس نے کہا جی بالکل دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے. تو پھر 70, پھر 80, پھر 90, پھر ایک بالکل 100 سال والا میں سمجھ لیں کہ بالکل رہ چکا تھا بندہ. تو اس سے کسی نے پوچھا بھی بابا تیرا بھی دل کرتا ہے؟ انہوں نے کہا دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جی اب آپ سے تو کوئی اوپر عمر والا ملے گا نہیں, تو بابا جی یہ بتا دیں گے کب تک کرتا ہوگا؟ اس نے کہا جی کول خانی تک کرتا ہوگا. اچھا چلیں جی, وہ تیسری ہماری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہمارا 15 کروڑ روپیہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے دینا ہے. تو چیف سیکرٹری بلوچستان میرے بیچ میٹ اتفاقاً وہ وہاں پہ تعینات ہوئے, ان کو میں نے فون کیا کہ جی آپ مجھے ملاقات کا ٹائم دیں, میرے کو مسائل آپ سے ہیں. تو ہی واز کائنڈ انف, انہوں نے کہا کہ جی آپ کوئٹہ تکلیف نہ کریں, میں اسلام آباد آ رہا ہوں تو وہاں پہ ملتے ہیں. پھر عاقل خان صاحب اور میں جمعے والے دن کو ملنے گئے, انہوں نے ہماری بڑی توجہ سے باتیں سنی, ہمارے بھائیوں جیسے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو 15 کروڑ, میں نے ان کو کہا تھا کہ عید سے پہلے دیں تاکہ ہمارے ان لوگوں کے کام آ جائیں. ہماری خواہش تھی کہ آپ کو نا, آپ میں سے ایک گریڈ 1 سے 5 تک کے بندوں کو ہم کوئی عید کا بونس دیں. وہ ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, پوری اس میں ہے کہ کہیں سے ہمیں آپ کو دیں. تو ایک تو جی وہ 15 کروڑ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں عید کے بعد میں آپ کو 15 کروڑ بھی دوں گا. اور دوسرا ہماری ایک وہاں پہ ایک اور پراپرٹی ہے, اس کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی گورنمنٹ آف بلوچستان وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرے گی, ہم وہاں پہ کوئی شاپنگ پلازا بنائیں, دکانیں بنائیں, جو بھی بنائیں. تو ہم آپ کو تکلیف دینے کی بجائے ہم خود ہی اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو کتنے پیسے ملیں تو آپ سمجھیں گے کہ جی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, تاکہ ہم ایک جو کمیونیکیشن لوگوں کی پینڈنگ ہے, باقی چیزیں ہیں. تو ہم نے کہا جی 2.5 کروڑ تو ہمیں پہلے بھی آپ کی حکومت آفر کر رہی تھی, ہم نے نہیں دی, تو اب تھوڑا سا آگے. تو عاقل خان صاحب دعائیں جی, ہم نے ان کو کہا جی ہمیں آپ 6.5 ارب روپیہ دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اوپننگ ہے, اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ریڈیو کا جو مسئلہ ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باقی جتنی ہماری پینڈنگ لائبلٹیز ہیں وہ بھی ہم آزاد ہو جائیں گے. تو آپ کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ مطمئن رہیں اور دعا کیا کریں ریڈیو کی بہتری کے لیے, ہمارے لیے کہ ہم گناہگاروں کو اللہ وسیلہ بنائے کہ ہم اس ادارے کے لیے جو ہو سکتا ہے کر لیں. لیکن ایک چیز میں بڑے اللہ کو گواہ بنا کے اور اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ, یہ نہیں کہ میں اپنا کوئی وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں,
अल्लाह की रहमत को देखते हुए और उसकी बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 30 जून के बाद रेडियो फिनेंशियल प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाएगा। मैं अपने तो इसलिए आप मुतमईन रहें, मसरूर रहें, खुश रहें, हंसते रहा करें, इस इदारे के लिए काम करें। लेकिन मुझे जब भी आपसे बात करने का मौका मिलता है, मेरा वैसे ऐसा मिजाज नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ मिलके हंस जरूर लेता हूँ। बड़ी बात। और वैसे मेरा ज़ाती अकीदा भी यही है कि ये जो शौक है ना, ये कुल खानी तक जरूर रहता है। सर बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने हाथों से ये सादत दी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जैसे इतना लोगों को महसूस भी कराया है, और ख़ासकर जो आपने, मेरे पास वो लफाज नहीं है, लोगों को हंसाया भी है और खुशियाँ भी दी हैं, वो मतलब ये ख़ासकर वो जो चलीसे वाला, उस पे तो मैं भी उम्मीदवार हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वैसे ये सबका यही मसला है। हाँ सर, थैंक यू।